بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خلیل الرحمان قمر، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ واقفان حال جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس کو بہت زیادہ سبسکرائب کیجیے اینڈ میک اٹ ون آف دا بگیسٹ یوٹیوب چینلس. تھینک یو ویری مچ. الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واقفان حال. تو آج ہم اپنے خاص مہمان جناب خلیل الرحمان قمر صاحب اور صدیق جان صاحب دونوں سے باتیں کریں گے. ابھی ایک واقعہ ہوا، میں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے کیا. وہ واقعہ تھا طارق جمیل صاحب کا. طارق جمیل صاحب کے حوالے سے آپ نے ٹی وی پہ بات بھی کی، اور آپ دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا واقعہ پیش آیا. انہوں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ وہ معذرت کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں اور مزید اس کے کسی کے ساتھ نہ الجھیں. لیکن بہت لوگوں نے زور لگایا، بہت لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ بھی معافی مانگیں، لیکن آپ نے معافی نہیں مانگی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ لفظ بھی میں صدیق جان سننا پسند نہیں کرتا کہ میں ایسی کسی عورت سے معافی مانگوں. ایسی 10,000 عورتیں کھڑی ہو کے معافی مانگیں مجھ سے. جو میرا اور طارق جمیل، ایک تو اتنا اعلیٰ ظرف کا، اتنا دیندار آدمی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے میرے جیسے گنہگار کے ساتھ. میں ان کو ماننے والا، ان کی صلہ رحمی اور اپنا عافیت پسندی پر میں ان کا عاشق بھی ہوں، محبت کرنے والا ہوں. لیکن شاید وہ کہیں مصلحت پسندی کا شکار ہو گئے. انہوں نے ملک کے حالات دیکھے ہوں گے. ملک آلریڈی بہت ساری شورشوں میں الجھا ہوا ہے، اپنے اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز کا شکار ہے. ایک ہنگ پارلیمنٹ کے بعد وجود میں آئی ہوئی ایک گورنمنٹ ہے جس کو اپوزیشن بنا سوچے ہلانے کی کوشش کرتی رہتی کہ اس کے اثرات ملک پر کیا ہوں گے. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایسے کسی موقع پر جو چند صحافتی غنڈے ہیں، ان سے ان کی بدتمیزیوں کو اور ان کی غلیظ زبان کو بڑھوتی دینے کی بجائے چپ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں. شاید انہوں نے سوائے ملک کے اور کچھ نہیں سوچا، ورنہ معافی کا کوئی جواز نہیں تھا. انہوں نے بالکل جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا، وہ شاید اس وقت جوش خطابت میں تھے تو وہ سب کو کہہ گئے. سب کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ ہو جاتی ہے غلطی، وہ بہرحال وہ انسان ہے. تو وہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں نے سب کے بارے میں نہیں کہا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ ان کا کہنا جو ہے وہ سب صحافیوں کے بارے میں نہیں تھا. ایسے بہت سے صحافی ہیں جن سے میں بیش حد محبت کرتا ہوں، وہ بڑے جینون لوگ ہیں، وہ بڑا حلال کماتے ہیں اور بڑی سچی نیوز دیتے ہیں، اور اس کے بغیر وہ مانتے ہی نہیں صحافت کو. تو ایسے لوگوں کو بھی وہ جب بیچ میں آ گئے، گندم کے ساتھ گھن پس گیا، تو ایسے کسی شخص کو موقع مل گیا کہ وہ آ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ان کے خلاف بھونکنے لگے. تو شاید انہوں نے، وہ میری ماں کہا کرتی تھی کہ پتر کتے پونکڑتے انہوں نے پونکیدہ نہیں ہوتا. تو ان کی بھی ماں نے ان کو کہا ہوگا. میں نے ماں کی بات نہیں مانی، انہوں نے ماں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں آمد ہوتی ہے، سریحن آمد ہوتی. بالکل. تو یہ کب احساس ہوا کہ ڈرامہ لکھنا ہے اور میں ڈرامہ لکھوں گا تو وہ چیز آگے بڑھے گی؟ میں نے پروز میں سب سے پہلے لکھا ہی ڈرامہ تھا. میں 9 سال کا تھا جب میں نے ڈرامہ لکھا. 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں چھپ گیا تھا. تو اب دیکھیے بندہ سوچے کبھی کبھار. میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو یار، میں رائٹر نہیں ہوں، خود سے میں بالکل بھی رائٹر نہیں ہوں. تو اس بات پر بھی قدغن لگی کچھ ایسے. ہمارے ہاں ہماری جو مین پروڈکشن ہے اس ملک کی، وہ حسد ہے. اچھا، حسد اگر ہم ایکسپورٹ کرنے لگیں تو وی مسٹ ہیو بین دا ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ. تو مجھے بالکل، میں نے اتنی اردو تو پڑھی نہیں، میں نے تو انگریزی پڑھی ابا کے حکم پر. اور ابھی تھوڑی میری ووکیبلری کم ہو گئی ہوگی، ورنہ کوئی مائیکل لال ہے کہ جو خلیل الرحمان قمر کے ساتھ بیٹھ کے انگریزی لکھ لے. یہ تو میرے استاد بھی مانا کرتے تھے. تو اس بار اردو پر تو کبھی زوم ہی نہیں کیا میں نے. اردو تو میں نے بہت کم پڑھی، میں نے سنی زیادہ. میں نے اچھے بولنے والوں کو، بڑے اچھے لب و لہن کے لوگوں کو، میرے استاد ڈاکٹر احراز نقوی،
ان سے عشق تھا مجھے، ان کے لب و لہن سے عشق تھا، تو ان کو سنا کرتا تھا. وہ شاید اتر گیا، ان کا لب و لہن میرے اندر اتر گیا، تو آج جو میں تھوڑی بات معقول اردو بول لیتا ہوں تو یہ ان کی جوتیوں کو تو فعل ہے. آپ کا پسندیدہ رائٹر کون ہے اور پسندیدہ شاعر کون ہے؟ بہت سارے ہیں. کہیں مجھے جان ایلیا بہت بڑے شاعر لگتے ہیں، کہیں احمد فراز صاحب، کہیں فیض احمد فیض صاحب، کہیں میر تقی میر، کہیں مرزا غالب، کہیں آج کے دنوں میں مجھے پروین شاکر صاحب، نوشی گیلانی، اظہر فراق میرے دوست ہیں، رحمان فارس. نئے لکھنے والوں میں، اور پرابلم یہ ہے کہ اب آپ نے بڑا شاعر پیدا ہی نہیں ہونے دینا. ہمارے ملک کی بد نصیبی یہ ہے کہ ہم مہر ثبت کر دیتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا شاعر ہے، اب اس سے بڑا شاعر نہیں پیدا ہو سکتا. بالکل ٹھیک. تو منیر نیازی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ منیر نیازی، سوری میں نام بھول گیا، مجھے نام لینے دیجیے نا. وہ بیچ میں نے ایک چوچلا منیر نیازی صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب، بلکہ مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب کے 2 اشعار تو کبھی نہیں بھولتے، وہ میں سنا کے جاؤں گا. صدی صدی میں ایک ایک پل کٹے تو کون جیے، صدی صدی میں ایک ایک پل کٹے تو کون جیے، طویل عمر کا اب حوصلہ کسی میں نہیں، تو پھر یہ زندگی کاہے کو ہے، قیامت ہے اگر یہ طے ہے کہ تو میری زندگی میں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں صدیق جان، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران یعقوب صاحب کے اس چینل واقفان حال کو ضرور سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خلیل الرحمان قمر، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ واقفان حال جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس کو بہت زیادہ سبسکرائب کیجیے اینڈ میک اٹ ون آف دا بگیسٹ یوٹیوب چینلس. تھینک یو ویری مچ.